قریبی رشتہ دار کو پہلے دین کا پیغام دو اور ان کو اپنے مسلک سے آگاہ کر لو. یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ آپ اپنی جگہ، وہ اپنے پروگرام میں آپ کو بلاتے آپ گونگا بیٹھے رہتے ہیں، آپ اپنے پروگرام میں. ان کو یہ غلط طریقہ ہے. دین پر سودے بازی حرام ناجائز ہے. اس آیت کے نزول کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو اپنے گھر پر بہت بڑی دعوت کی اور اس میں سرادیدی قریش کو طلب کیا. وانذر عشیرتک الاقربین، ڈرا دیجیے اپنے قریبی رشتہ دار اور کنبے کو. اللہ اکبر. اور دوسرا آپ نے کوہ صفا پر جا کر اہل مکہ سے خطاب کیا. قبائل خود گئے جو نہیں جا سکتے تھے، نمائندہ بھیجا کیونکہ آپ صادق اور امین تھے. آپ کے بلاوے پر سب جمع ہو گئے. پہلے والے انتخاب میں اکوڑا کھٹک کے مولانا عبدالحق صاحب انتخابات میں کھڑے تھے. پیپل پارٹی کا زور تھا بہت. اس نے ایک مؤثر جمال شاہ کاکا خیل میاں کو تلاش کیا اور ان کے بہت ووٹ ہیں کہ مولانا عبدالحق کامیاب نہ ہو جائے. تو زیارت کاکا سے میں ایک جرگہ ہوا اور کاکا خیل میانگان نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو اپنے میاں صاحب کو کامیاب کرنا. وہاں ایک کمزور بوڑھا سا مسلمان غیرتی جرگے کے اخیر میں کھڑا ہوا. اس نے کہا میں ایک سوال کرتا ہوں، مجھے جواب دے دو. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم کاکا خیل کیوں کہلاتے؟ کہا ہمارے بزرگ گزرے ہیں اور ان کی اولاد ہیں ہم. کہا وہ بزرگ عالم باعمل تھے یا جاہل تھے؟ کہا نہیں، وہ تو عالم باعمل تھے. کہا اس کا سچا جانشین مولانا عبدالحق صاحب ہے یا جمال شاہ ہے؟ کلمہ پڑھو سب نے کہا نہیں، مولانا عبدالحق صاحب ہے. کہا پھر اپنے بابا کے مقابلے میں غلط آدمی کا کیوں ساتھ دے رہا؟ کہا اسی مجلس میں فیصلہ کرو کہ ووٹ سب مولانا کو دیں گے. اس لیے بڑی کثرت سے حضرت جیتے تھے کہ پوری قوم نے غیرت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا ہمارے بزرگ جن کی طرف ہم منسوب ہے مولانا عبدالحق ان کا سچا جانشین. وانذر عشیرتک الاقربین. کراچی میں ایک اجلاس ہوا تھا پختونوں کا اور تمام قبائل جتنے طبقات پٹھانوں کے سب جمع تھے. غلطی کر کے مجھے بلایا. میں نے تقریر کی اور میں نے بتایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی قدر و قیمت کیا ہے. ہمارے سرحد میں توحید و سنت رائج ہے. وہاں بدعتی کو کوئی ایسا نہیں جانتا جیسے مرزائی کو نہیں جانتا. اور سرحد کے لوگ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں تو وہ دیوبندی اور موحد ہوتے ہیں. یہ خدا کا احسان ہے اس سرزمین پر. تو میں نے کہا یہ دارالعلوم دیوبند پشاور کے ڈبگری کے پاس ہے، اشنگری کے آگے ہے یا ہندوستان میں ہے؟ تم جو ان کے مقابلے میں جمع ہوئے ہو تو کیا علماء دیوبند اور ان کا مذہب اور ان کے مسائل اور ان کی حقانیت چھوڑ دو گے؟ اور ایک لمبی تقریر تھی. پہلے میں نے تقریر میں کہا کہ دیکھو وہ کہتے کہ جی یہ ہمارا چوکیدارہ کرتے ہیں. تو چوکیدار کون ہوتا ہے؟ جس میں 3 صفات ہو. ایک تو بہادر و شجاع جو اپنے آقا کا مال محفوظ کر لے. دوسرا یہ کہ وہ پاک دامن ہو، اس کی بیوی اور بیٹی کو ترچھی نگاہ سے نہ دیکھے. اور تیسرا یہ کہ وہ امانت دار ہو، خود خیانت نہ کرے. تو وہ اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ایک قوم جس میں شجاعت بھی ہے، امانت بھی ہے، عفت بھی ہے، وہ یہی قوم ہے. تو وہ آپ کی مذمت نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں. معشوق کے منساں کے بنزدیک تو زشتست، ان کے خوب مناقب سمجھائے. اور پھر دوسری طرف الحمدللہ اس کے بعد اس کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. سب نے کہا ہندوستان کے مسلمان ہمارے محسن ہیں. الحمدللہ، اس میں شک بھی نہیں ہے.